بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ذرا خیال کرو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نئی اہل کتاب سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر نہیں کوئی اہل کتاب سے مگر ایمان لائے گا، بِهِ ساتھ ان کے، قبل موت ہی ان کے مرنے سے پہلے. اب ذرا خیال کرو، یہاں پر جو پہلے میں بات کر رہا ہوں مفسرین کی، جہاں مفسرین نے اس آیت کے 3 معنی کیے. اس آیت کی کتنے معنی کیے ہیں؟ 3. پہلے وہ سمجھو. پہلا معنی کہ نہیں کوئی اہل کتاب، کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے مگر ایمان لائے گا بھی بے محمد، محمد مصطفیٰ کے ساتھ، قبل موت ہی، قبل موت محمد، بس قبل موت ہی، قبل موت محمد. کوئی یہودی اور عیسائی ایسا نہیں جو مرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لاتا ہو، محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لاتا ہو. او غرغرے کی حالت میں جب موت آنے لگتی ہے اور فرشتے آتے ہیں نا، ہر ایک کو سوال کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. سورۃ اعراف میں ہے قالوا ضلوا عنا وشهدوا علی انفسہم انہم کانوا، شابش بولتے رہو، انہم کانوا کافرین. یہ آتا ہے نا سورۃ الاعراف میں. اسی طرح جہاں ذکر کیا کہ کوئی یہودی اور عیسائی جس پہ بھی موت آتی ہے نا، تو جب عالم برزخ کے احوال منکشف ہوتے ہیں اس وقت ایمان کا وقت نہیں رہتا، لیکن وہ یہ مان جاتا ہے کہ واقعی محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا اور میں کفر اور شرک پہ رہا، تو اس پر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان برحق نبی ہے، اور میں نے جو ان پر زندگی میں ایمان نہیں لایا میں نے غلطی کی ہے، اور ان کی نبوت برحق اور ثابت ہے. یہ ایسے ہے جیسے مشرک ہے نا، اب تو نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، لیکن جب موت کے فرشتے آ کر اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو پھر ہوش ٹھکانے پہ آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ پھر کہتا ہے نا شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا، پھر کہتا ہے نا بے ساتھیوں والا فتویٰ حق تھا، یہ ٹھیک ہمیں کافر کہتے تھے، شاہد علی انفسہم انہم کانوا. یہ تو اسی طرح یہودی اور عیسائی پر جب موت آتی ہے عالم برزخ منکشف ہوتا ہے، فرشتے ڈنڈے مارتے ہیں اور اس کو رگڑا لگاتے ہیں، اس وقت ہو کہ او ہو یہ تو نبی آخر الزمان برحق تھے، میں نے تو غلطی کی، ان پہ ایمان نہیں لایا. تو ایک معنی یہ ہے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ نمبر 2 دوسرا معنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. مجھے شک پڑ رہا ہے کہ میں نے موت ہی کی ضمیر کدھر لوٹائی ہے؟ نہیں، یومنن بہی کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور موت ہی کی ضمیر کتابی کی طرف لوٹے گی. کتابی کی طرف. وہ کتاب بھی اپنے مرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا. تقریر وہی ہے. ہاں ذرا خیال کر کے بیٹھے کرو نا، روزے ہیں اور روزوں میں آدھی نیند ہوتی ہے آدھی بیداری، تو کیا یہ ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ کتابی کی طرف. اور پہلی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. معنی وہی، تقریر وہی ہوگی جو میں نے کی ہے.
مجھے شک پڑ رہا ہے کہ پہلی ضمیر میں نے دوسری ضمیر میں غلطی کی بتاتے ہوئے. اچھا اب دوسرا معنی کر رہا ہوں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ. یہ پہلی ضمیر کا مرجع ہے حضرت عیسیٰ اور موتِهِ کی ضمیر کا مرجع ہے کتابی. اسی طرح کتابی رہے گا کتابی. اور معنی یہ ہے کہ کوئی نہیں اہل کتاب سے مگر ایمان لائے گا ساتھ عیسیٰ کے پہلے اپنے مرنے کے. کتابی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایمان لائے گا. باقی تقریر وہی ہے کہ کتابی جب مرنے لگتا ہے اور برزخ کے احوال کھلتے ہیں تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی برحق رسول تھے. کیونکہ دونوں فرقے اہل کتاب کے نا ایک ابن اللہ کہہ کر کافر ہے اور دوسرا رسالت کا انکار کر کے کافر ہے. تو دو فرقے ہیں ان کے، ابن اللہ کہنے والے بھی کافر عیسائی اور یہودی ولد الحرام کہہ کر کافر ہیں. تو اس لیے ہر کتابی جب اسے موت آنے لگتی ہے اس پر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ برحق رسول ہے. بات کوئی سمجھ آئی ہے؟ اب یہ دو توجیہیں بزرگوں نے کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف دماغی تفریح ہے، سیر و تفریح ہے اور کچھ بھی نہیں. حیرانگی ہے بزرگوں پر بھی. مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ اس ضمیر کا مرجع موجود ہے، پھر اس کو ادھر جانا ادھر جانا اور کرنا یہ بالکل ذہنی مارچ ہے، تفریح ہے. یہ دونوں معنی حضرات بالکل صحیح نہیں ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں معنی بالکل صحیح. اونچے بولو دونوں معنی بالکل صحیح، اور اونچے بولو دونوں معنی بالکل صحیح نہیں ہیں، بالکل نہیں. اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ بعض بزرگ ان دو معنوں پہ لگے رہتی ہے. تو میں نے کہا بالکل نہیں صحیح، صاف کہہ رہا ہوں نہیں صحیح. کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے، مسلم میں بھی بخاری میں بھی، اور اس دلیل پر ادلہ ہیں. کہ اب میں معنی کر رہا ہوں تیسرا، جو اصل معنی اس آیت کا وہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے مگر ایمان لائے گا بے ہی ساتھ عیسیٰ کے قبل موت ہی، قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے. حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے جتنے اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں یہ ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ پر. کب ایمان لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی موت سے، بولو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. اب آئی مسلم. مسلم میں صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ این ینزل فیکم ابن مریم، تم میں حضرت عیسیٰ بیٹا مریم کا نازل ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حکمن عدلا، لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ مسلم میں ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابی سے ہی ضمیر کا مرجع متعین ہو چکا ہے اور بطور استشہاد کے، اور اس کی کسی نے تردید بھی نہیں کی،
تو اور ہے بھی صحیح سند کے ساتھ، تو اب مفسرین حضرات پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ ان کے درجات بلند کرے، یہ جو احتمال پیدا کرتے رہے تو یہ صرف ذہنی تفریح ہے، ورنہ وہ دونوں احتمال صحیح نہیں ہے۔ صحیح اصول کے مطابق ایک ہی احتمال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے، یہود کو ماریں گے، اس میں ایک وقت آئے گا جو بھی یہود و نصارہ ہیں جو مشرک ہیں قتل ہوں گے، مقابل مقتول ہو جائیں گے، جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں یہ دلیل ہے نزول مسیح کی کہ اب تک یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل نہیں ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کی موت کی علامت یہ ہے کہ سب یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اور دین محمدی کو قبول کریں گے، تب جا کے حضرت عیسیٰ پر موت آئے گی۔ تو یہ دلیل ہے نزول مسیح کی، دلیل ہے کس کی؟ نزول مسیح کی۔ اور میں نے کیوں کہا دونوں توجیہات غلط ہیں؟ اپنی طرف سے کہا یا دلیل کی بنیاد پہ کہا؟ اونچے بولو، اونچے۔ ہاں آج کل کم ولیکن شبہ لہم، آج کل پتہ چلتا نہیں چل رہا دلیل عدم دلیل کا، تو اس لیے ذرا بات ذہن میں رہے، دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں توجیہات پہلیاں صرف غلط نہیں بالکل غلط ہے، صرف غلط نہیں بالکل غلط ہیں۔ اور یہ توجیہ جو کر رہا ہوں یہ مسلم سے اور بھی بہت ساری احادیث سے یہ موجود ہے، اور بعض لوگوں نے کہا صحابی کی تفسیر ہے، تو میں کہتا ہوں تفسیر الصحابی فی حکم المرفوع، صحابی کی تفسیر بھی فی حکم المرفوع وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع سمجھی جائے گی۔ بعض نے کہا حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، میں نے کہا دو باتیں ذہن میں رکھ لو، ایک تو آپ کی شاشی میں نور الانوار میں اور کتابوں میں ایک گپ لکھی ہے، وہ گپ یہ لکھی ہے کہ راوی اگر غیر فقیہ ہو، غیر معروف الفقہ بل اجتہاد ہو، تو اس کی روایت پر قیاس کو ترجیح دیں گے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، ہمارے ذمہ لگایا گیا، یہ احناف کا اصول بالکل نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ بن ابان ایک بزرگ گزرا ہے، اس کا قول ہے، عیسیٰ ابن ابان، یہ مذہب احناف نہیں، یاد رکھ لو۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، یہ بھی بالکل غلط بیانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فقہا صحابہ میں سے ہے اور معروف الفقہ والاجتہاد ہے، نہ کہ غیر معروف الفقہ والاجتہاد۔ تو حضرت ابو ہریرہ فقیہ صحابی ہے، کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہاں اصول شاشی نور انوار میں جو کچھ لکھا ہے نا، دو اغلاط ہیں، ایک تو یہ لکھا کہ اگر راوی فقیہ نہ ہو تو اس کی روایت پر قیاس کو ترجیح دیں گے، یہ بالکل ہمارا مذہب نہیں ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ عیسیٰ بن ابان، اس کی بات ہے، ہم پہ مسلط نہ کی جائے۔ اور دوسرا کہ حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، حضرت ابو ہریرہ فقیہ صحابی ہیں۔ اعلام الموقعین میں حافظ نے بحث کی ہے دلائل کے ساتھ اس پر، اور وہ اچھی بات ہے، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ۔ اب دیکھو الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ قبل موت عیسیٰ، پہلے دونوں توجیہوں میں ہی ضمیر موت ہی کی ضمیر کتابی کی طرف جا رہی تھی، اور بے ہی والی ضمیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اب تیسری صورت میں بے ہی والی ضمیر عیسیٰ کی طرف اور موت ہی والی ضمیر کتابی کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور دن قیامت کے ہوں گے ان پر گواہ، ہوں گے ان پر گواہ۔ اب ذرا تین ایتیں نکالو، ایک سورۃ المائدہ کا بالکل آخری رکوع،
اور دوسرا اسی سورت نساء میں ایک آیت کھڑی ہے، میں نے کہا بعد میں پڑھیں گے، جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ پہلے یہ سورت دیکھو، اب یہاں لفظ دیکھو، فرماتی ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور دن قیامت کے ہوں گے اوپر ان کے حضرت عیسیٰ گواہ، عیسائیوں پر گواہی دیں گے۔ اب یہ ذرا دیکھیں، كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہاں كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فیہم، ما دمت فیہم، میں ان پر گواہ رہا، مطلع شدن بر احوال ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی تھا، کنتا انتا حسرے، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں، پھر تو ہی نگہبان تھا، وانتا علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہے ہر حال میں ہر چیز پر نگران اور گواہ۔ تو اب دیکھو دونوں ایتوں کو ملاؤ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ، یہ شہادت کب تک ہوگی؟ ما دم تو فیہم، سو رہے ہیں، یہ شہادت کب تک کی ہے؟ ما دم تو فیہم، اور کس چیز کی ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ یہ بات تو نے لوگوں کو کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو پکارنا؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ جب تک میں اندر رہا تو مجھے کسی نے نہیں پکارا، میں گواہی ما دم تو فیہم کی دے سکتا ہوں، اور جب تو نے اٹھا لیا پھر تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے وہ کرتے رہے یا کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے۔ کیوں کہ جب اٹھا لیا تو قالوا لا علم لنا، اور پڑھ چکے ہو نا، قالوا موت کے بعد جرفا کے بعد دنیا کا کوئی پتہ نہیں، بس ایک۔ اب وہ آیت نکالو، کنت علی جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ پیچھے چھوڑا ایسے ایک آیت، بولو بھائی صفحہ بولو، صفحہ 77 آیت نمبر 46، یہ آیت ہے، اس میں بس ایک بات میں نے سمجھانی ہے، بالکل وہی طرز ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے نا کہ قیامت کے دن وہ گواہ ہوں گے، اور آگے خود قرآن نے وضاحت کی کہ ما دم تو فیہم کی شہادت ہوگی، اور ہوگی اذ قال یا عیسی ابن، حضرت عیسیٰ پر جو الزامات وغیرہ لگے، اعتراضات ہوئے، ان کے بارے میں گواہی ہوگی۔ تو یہاں پر نبی کریم بخاری شریف اور مسلم میں حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی متواتر ہے، متواتر بہت ساری اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مسعود قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ تو ابن مسعود کہتی ہیں کہ میں نے کہا تو میں کیسے سناؤں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن میں دوسرے سے سنوں۔ تو ابن مسعود فرماتی ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، تو ابن مسعود بڑے قاری تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، میں پڑھتا گیا، سورۃ النساء شروع کی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا بس بس بس۔ جب میں نے دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور آپ رو رہے تھے یہ آیت سن کر، تو آپ نے مجھے اشارہ کیا بس کر دے۔ تب میں نے اوپر دیکھا تو آپ نے فرمایا
کہ جس طرح عیسیٰ سے سوال ہوگا نا مجھ سے بھی سوال ہوگا. اور عیسیٰ سے سوال کیا ہوگا؟ انتا، مجھ سے بھی کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. اور فرمایا کہ اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی وہی بات کہوں گا جو حضرت عیسیٰ میرے بھائی وہ کہہ چکے ہوں گے. آگے لفظ ہے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی انت الرقیب علیہم. اللہ اس وقت تک تو مجھے کسی نے نہیں پکارا اور اس وقت تک تو مجھے انہوں نے کوئی نہیں پوجا جب تک میں ان کے اندر رہا، اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا پھر مجھے پتا. بولو مجھے پتا، مجھے پتا. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں. اور یہ حدیث جناب والا متواتر ہے، اور انشاءاللہ اس کا تواتر ہم ثابت ہم نے کیا ہے اور کر سکتے ہیں، صرف دعویٰ نہیں. یہ متواتر حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میری گواہی کب تک کی ہوگی، کس کی ہوگی، کیسے یہ سوال ہوگا، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لو. تو اس امت کے جو احوال ہیں اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوگا. امت نے جو حضرت نبی پاک پر جھوٹی روایتیں بنا رکھی ہے، اور من صلی علیہ عند قبری والی کمپنی اور یہ ساری، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ میرے پیغمبر بتا یہ الانبیاء احیاء والی روایت تو نے بیان کی تھی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ آئی ہے تو پھر تو ٹھیک، جو اوپر اوپر گئی ہے تو پھر کبھی بھی یہ بیان نہ کرو. الانبیاء احیاء، آپ نے کہا تھا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، یہ تو نے کہا تھا. تو فاقول کما قال العبد الصالح، میں وہی جواب دوں گا کہ جو حضرت عیسیٰ دیں گے، اور وہ جواب کہ یا اللہ جب تک میں اندر رہا تو مجھے پتا ہے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے ان کے حالات کا پتا. بولو پتا نہیں. تو ان کے ان احوال کی شہادت ہے ما دم تو حیا، ما دم تو فیہم، ما دم تو حین، ما دم تو فیہم، جب تک ان کے اندر رہا اور جب تو نے اٹھا لیا پھر مجھے پتا. یہ مسئلہ صحیح ہے جی؟ اونچے بولو. پھر عرض اعمال والا عقیدہ، یہ جو ریونڈی کہتے ہیں صبح و شام اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ صوفی نہ بولیں، دوسرے بولیں جن کا ایمان صحیح ہے. ایمان سے، انصاف سے بولو. میری بات نہیں، سوچو اس کو، میری ایک بات نہ لو. اب اگر عیسائی کہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہماری خبر ہے تو عیسائی کافر ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہے کہ حضرت عیسیٰ ہماری پکار سنتے ہیں، سفارش کرتے ہیں اور ہمارے احوال کو جانتے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے عیسائیوں پر کفر کا فتویٰ دیا اور وہی عقیدہ رہ بنڈی رکھے. سوچ لو، ہم مجبور نہیں کرتے، صرف جو مفتیان کرام بیٹھے ہو ہمارا استفتاء ہے آپ سے. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ ہاں ہم تو طالب علم ہیں، آپ بڑے علامے مفتی. اس حدیث کو خدا کے لیے سمجھو، بعد میں تم نے بننا ہے شیخ الحدیث، اور تم میں سے کئی بنیں گے مفتی اعظم. ہاں اس لیے اس حدیث کو خدا کے لیے سمجھو کہ رسول پاک فرماتے ہیں مجھے موت کے بعد کوئی پتہ چتا کون سفارش کراتا رہا، استشفاء کی درخواستیں لکھ کے روزے کی جالی میں ڈالتا رہا.
کوئی پتہ نہیں پیر عزیز الرحمان جیسا دجال وہاں پھرتا رہا. کون تو علیہم شہید ما دمت فیہم، بڑے بڑے خنزیر آتے رہے ہیں، روزہ کے ارد گرد پھرتے رہے، لیکن یا اللہ مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. یہ رسول کی بات سچ ہے. تو پھر یہ سارے پیر کذاب بے ایمان شیطان جو کہتے ہیں رسول پاک کہ یہ روزے کی دیواریں شیشہ معلوم ہوتی ہیں اور آپ آنے والے ظاہر کو پہچانتے ہیں، اور مولوی سرفراز خان لکھتا ہے دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں، نیات بھی جانتے ہیں، سفر کے احوال بھی جانتے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، خالص کفریہ عبارت ہے، اللہ ایمان محفوظ رکھے. ہاں خالصتاً کفر ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کا فرمان بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کریم کو موت کے بعد امت کے کسی حال حوال کا پتہ، نہ روزے پہ جانے والوں کا پتہ ہے، نہ ریونڈ میں آلو کھانے والوں کا پتہ ہے، ہاں نہ یہ گدیوں پہ باندر نچانے والوں کا پتہ ہے، کسی کا بھی پتہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ملا لو، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اس کے ساتھ وہ آیت بھی ملا لو جو پڑھ کے بیٹھے ہو، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اب یہ آیات موجود ہیں، اچھی طرح سمجھو. پھر جو جہنم میں جاتا ہے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، مسئلہ بالکل واضح ہے. اور جو فروئی کہتے ہیں ان کو بھی کہو کہ باہر بیٹھ کے ایسی فیرنگ نہ کرو، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں صرف ضرب یضرب نہ کرو، اور صرف ادبار کے نیچے سانپ نہ بٹھاؤ. ہاں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں دیکھو اب مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ، بریلویوں کا جواب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ شہیدن کا معنی بھی سمجھ آ گیا. اور یہ ایتیں بھی میں نے آپ کو 4-5 ایتیں جہاں سمجھانی تھی، ساری کی فٹنگ ہو گئی. یکون علیہم شہیدا،